اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا، فضیلتوں والا اور رحمتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم منہا حرم من الخیر کلہ۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، حرم من الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر عبادت کا اصل مقصد دلوں کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارا بدن پاک ہو جائے، ہمارے خیالات پاک ہو جائیں، تصورات پاک ہو جائیں، ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ پاک ہو جائے، ہر عبادت کا یہی مقصد ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھنا مقصود نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کے کہنے پہ جھکتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا استقبال کرنا ہے اور رمضان المبارک کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے۔ دلوں کی طہارت کا ذریعہ تو انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہی اس میں برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اپنے مالوں کو پاک کرنا چاہیے۔ آج کا خطبہ ہم اسی موضوع پہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کن کو دی جاتی، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس موضوع کو اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ بھی لیں، جوڑ بھی لیں۔ جس بندے کے دل میں مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو، جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو،
اس شخص کے دل میں اللہ کی سچی محبت جگہ نہیں بنا سکتی۔ اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے اور بٹھانے کے لیے دل کو پاک کرنا ہے، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے جو چیزیں ہمارے دل کو میلا کرتی ہیں، ہمارے دل کو پلید کرتی ہیں، ہمارے دل کو نجس کرتی ہیں اور ہمارے دلوں کو کالا کرتی ہیں، ان سے پہلے جان چھڑانا پڑے گی۔ خواہش نفس بہت بری چیز ہے۔ انسان اپنے دل کے پیچھے لگا رہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور رمضان المبارک میں اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ بہت کچھ علماء سے سنیں گے کہ اللہ احکم الحاکمین کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑنا، جس نے روزے کی حالت میں برائی نہیں چھوڑنی۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا رہنا مقصد ہے، نہ اس کا پیاسا رہنا ہمارے ہاں یا اس کے ہاں اس کا کوئی معیار ہے، بلکہ وہ مقصد جس مقصد کے لیے روزے آتے ہیں وہ مقصد جب تک حاصل نہیں ہوتا تو رمضان سے انسان صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جو چیزیں انسان کے دل کو میلا کرتی ہیں نا، ان میں سب سے بنیادی مقصد اور بنیادی چیز جو ہے وہ تو انسان کی اپنی خواہش ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر بندے کی خواہشیں ہیں، کسی کی اچھی ہیں، کسی کی بری ہیں۔ یہ خواہشات پرستی جو ہے انسان کے دل کو بڑا میلا کرتی ہے۔ ایک بندہ مومن کی یہ عادت ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میں کرنے لگا ہوں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا میں اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ بعض لوگ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے وہ اپنی خواہشات کی باتیں مانتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو خواہش سے بچانا ہے۔ یہ نفس امارہ جو انسان کو ہر ویلے برائی پہ ابھارتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ حکم الحاکمین کا کرم ہے کہ وہ انسان کو برائی سے اس کی کوشش سے بچا لیتا ہے، وگرنہ ہر شخص کی نفس جو ہے اور ہر شخص کا زندگی گزارنے کا اسلوب جو ہے اس میں اللہ معاف فرمائے گناہ رکھا ہوا ہے۔ وہ نفس امارہ ہے، ابھارتا ہے انسان کو برائی پہ۔ تو خواہش پرستی سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ دوسری چیز جو انسان کے دل کو آخرت سے دور کرتی ہے، احکام شریعت سے دور کرتی ہے، وہ دنیا کا مال ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں الحمدللہ مسلمان اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے اپنے نفس میں اللہ کے لیے صدقہ کرنے کی ترغیب پیدا کریں۔ جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ تو اچھی طرح جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کہ جیسے آپ کی مسجد کی چھت 4 دیواروں پہ کھڑی ہے نا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی ہے۔ آپ ایک دیوار گرا دیں بلڈنگ کمزور ہو جائے گی، 2 گرا دیں وہ گرنے کے قریب ہو جائے گی۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ہے اور 5 چیزوں پہ عمارت اسلام کھڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اچھی طرح سنیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ تو بہت پیارا کلمہ ہے، جیسے پچھلے خطبہ جمعہ میں اشارہ ہو چکا ہے کہ اس کے وزن میں کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور یہ ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو اللہ کے حکم سے یہ پلڑا بھاری ہو جائے. شہادتین کا اقرار ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اور میرے اندر تین چیزیں موجود ہونی چاہیے. ہم سادہ دل سے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں جی، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم قبر کو مانتے ہیں، ہم حشر کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کو اور پل صراط اور میزان اور ترازو اور نامہ اعمال اور ان چیزوں کے تلنے کے اور تھمانے کے ہر چیز کو ہم مانتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ اپنی زبان سے اقرار کریں. ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم میں سے ہر بندہ الحمدللہ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر تو کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے یہ تو نکال لیتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، لیکن دل سے تصدیق کرنے کی باری آتی ہے تو دکان کو بڑا سمجھتا ہے، کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنے لین دین کے معاملات کو بڑا سمجھتا ہے. مسجد سے اسی رب کی نگاہ آتی ہے، اسی اللہ کا بلاوا آتا ہے، اسی کی طرف سے پکار ہوتی ہے. ابھی جمعے کی اذان ہوتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی اذان سنو دکانیں بند کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر آؤ مسجد کی طرف. لیکن ہماری مسجدیں سلام پھیرنے تک کیوں لوگوں کے آنے جانے کا ذریعہ بنی رہتی ہیں؟ ہم دکان کھولے بیٹھے ہیں، آپ جائیں بازاروں میں دکانیں کھلی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار تو کر لیا اللہ کا، لیکن ابھی دل سے تصدیق نہیں ہو رہی. دل سے تصدیق کا مطلب یہ تھا، وہ جیسے واقعہ ملتا ہے اگرچہ بعد نے اس پہ کلام کیے، بڑی مشکل سے بھٹی جلائی اس نے، بڑی مشکل سے آگ جلائی تھی بھٹی میں، اور لگا لگا کے لوہا اس نے گرم کر رکھا تھا، اور اس لوہے پہ چوٹ لگانے کے لیے اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور مسجد کے سپیکر سے اللہ اکبر کی اذان آئی. اس نے ہتھوڑا آگے نہیں پیچھے پھینکا تھا، کہا جس اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے کام میں مشغول رہوں، پھر دوبارہ آ کے لوہا گرم کروں گا اور پھر جا کے اپنا کام کروں گا. جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ بندہ مومن اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنی دکان پہ بیٹھا رہے، اپنے کاروبار پہ اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات پہ لگا رہے. اس کا مطلب ہے یقین ابھی نہیں آیا. اور تیسری چیز جو بڑی ہی اہم ہے، جس میں بہت زیادہ سستی اور کمزوری پائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ آپ جس چیز کو مانتے ہیں اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے 1000 استاد سے علم حاصل کیا ہے اور کسی ایسے بندے سے میں نے علم حاصل نہیں کیا جو یہ سمجھتا ہو کہ ایمان میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس کلمہ پڑھا، اسلام بھی لایا ہے، مومن بھی بن گیا، ایمان بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، اب کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کہا ہے، آپ نے نماز کو ایمان کہا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ایمان کہا ہے، بلکہ فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی شاخیں ہیں جن کی تعداد 70 کے قریب پہنچتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تقسیم بنائی ہے باقاعدہ. کچھ عبادتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ عبادتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ عبادتیں بدن اور مال سے تعلق رکھتی ہیں،
یہ تقسیم اللہ کے نبی نے فرمائی اور فرمایا الحیاء من الایمان، ان 70 شاخوں میں حیا بھی ایک ایسی شاخ ہے جس کا ایمان سے تعلق ہے۔ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا روزہ نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی زکوٰۃ نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا تقوی نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی پرہیزگاری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرا اللہ پہ ایمان ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب ہے زبان سے بول، دل سے مان، اپنے عملوں سے ثابت کر کے دکھا کہ تو رب کو مانتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اعمال سے ثابت نہیں نہ کرتا اس وقت تک اس کو ایمان نہیں کہتے، صرف اقرار کہتے ہیں۔ اور مومن بننا آسان نہیں ہے۔ مدینے کے کچھ بدوؤں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، یہ پینڈو، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ نہ کہو ایمان لے آئے ہیں، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم تو اسلام لائے ہیں۔ 5 چیزوں پہ سختی سے عمل کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ذرا یاد کریں ان کو۔ لچھے دار تقریریں ہم بڑی سنتے ہیں، مسائل احکام یاد کریں۔ 5 چیزیں بنیادی ہیں، بنیادی، جن پہ عمل کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ اس کے بعد ایمان کی باری آتی ہے، اس کے بعد احسان کی باری آتی ہے، اور احسان کے درجے پہ تو کوئی اللہ کا بندہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب، ہر ایسی عبادت جو نظر آتی ہے وہ اسلام ہوتی ہے، ہر وہ عبادت جو نظر نہیں آتی وہ ایمان ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا اسلام تھا، روزہ رکھنا اسلام تھا، زکوٰۃ دینا اسلام تھا، حج کرنا اسلام تھا، نیکی کرنا اسلام ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بڑی خوبصورت بات فرما دی، فرمایا یہ کام بھی لوگ کر لیتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان پھر بھی نہیں بنتے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حجیں بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، ریاضتیں بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، سخاوتیں بھی کرتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ قرآن کہتا ہے عبادت کر کر کے تھکی ہوئی پیشانی ہے، اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں، اور اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک۔ یہ نمازیں گئیں، یہ روزے گئے، یہ زکاتیں گئیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اس کے دل میں ایمان کی نعمت سے خالی رہا اور اپنے دل کو پاک نہ کر سکا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اور پڑھتے رہتے ہیں آپ وقد خواب من دساہا، وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے جس کا دل میلا رہا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کلمہ توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے بڑا اسلام کا رکن نماز ہے۔ آج مسلمانوں کی نماز کی حالتیں بڑی کمزور ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ابھی رمضان آنے سے پہلے ہمیں یہ سستی دور کر لینی چاہیے، کوششیں شروع کر دیں۔ 3 سے 4 دن باقی ہیں اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالی ہمارے نصیب میں رمضان کی برکتیں کر دے۔ روزانہ سے 2 لاکھ آدمی تو مر رہا ہے ایک عالمی رپورٹ کے مطابق، یعنی 8 سے 10 لاکھ بندے نے تو ابھی مرنا ہے۔ اس میں میں بھی ہو سکتا ہوں، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کس کو ملتی ہیں رمضان کی یہ برکتیں اور کون محروم رہتا ہے؟ جس کو مل گئیں رب کعبہ کی قسم بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا وہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، دونوں اکٹھے اسلام لائے ہیں، اکٹھے کلمہ پڑھا ہے، ایک میدان جہاد میں شہید ہوئے،
دوسرے 1 سال بعد اپنے بستر پہ فوت ہوئے۔ ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، صحابی رسول، کہ جو بستر پہ فوت ہو رہا ہے اس کا اجر، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت جنت میں شہید سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ بڑے پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کو سب سے افضل عمل قرار دیا، تو یہ کیا ہوا ہے کہ مجاہد سے بھی اس کی شان آگے بڑھ گئی؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ جنت میں اس کا مقام پہلے آدمی سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جو اللہ نے اسے 1 سال کی مہلت دی تھی، 1 سال اس کو عمر زیادہ دی تھی، اس کی زندگی میں 1 رمضان آ گیا تھا، اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فرق پڑ گیا ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، آ جائے، سعادت ہے، اس کو نعمت سمجھیں اور اس کو اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے رحمت سمجھیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دوسرا بڑا اسلام کا رکن زکوٰۃ ہے، یعنی نماز کے بعد پہلے نمبر پہ کلمہ، دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کے 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ بعض نہیں بلکہ اکثر لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ایسے کہہ لیں کہ جیسے لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامۃ شجاعًا نَقْرًا، یہ اس کا پورے کا پورا مال اللہ اکٹھا کر کے ایک گنجا سانپ بنائیں گے، یہی مال سانپ بنا دیا جائے گا۔ وَلَهُ زَبِیبَتَانِ، اس کو اللہ حاکم الحاکمین، وہی 2 زہر والی جو زبانیں سی ہوتی ہیں، اللہ اسے وہ دے دے گا۔ ثُمَّ أَخَذَ بِلَحْمَزَتَيْهِ، اس کے جبڑے بڑے مضبوط ہوں گے۔ کبھی آپ نے اژدہا دیکھا ہو تو بڑے بڑے جانوروں کو نگل لیتا ہے، یہ اپنے جبڑوں میں اس بندے کو دبائے گا، ساتھ یہ ڈسے گا، ساتھ یہ کاٹے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے الفاظ یہ ہوں گے، انا کنزکا انا مالکا۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوئی ہو، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری جمع پونجی ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں۔ ساری زندگی اس کو جمع کرتے کرتے تو نے گزار دی اور زکوٰۃ ہی ادا نہ کی۔ اگر نقدی ہے، زیور ہیں، چاندی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کسی بھی طرح کی کرنسی اس کو اللہ نے دی جس پہ زکوٰۃ بنتی تھی اور نہ دی، تو یہ گنجا سانپ ہے بھائی، یاد رکھیے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اللہ نے جانور دے دیے، اونٹوں کا آپ نے الگ ذکر کیا ہے، ابھی میں ساری باتیں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، بکریوں کو الگ ذکر کیا ہے، گائے کو الگ ذکر کیا ہے، یعنی دونوں کو آپ نے اس انداز میں بیان کیا جن جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں اور وہ سینگ مارتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ دیے تھے انسان کو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اسی طرح یہ چھترے وترے ہیں، یہ جانور اللہ نے اس کو دیے، اس نے ان کی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے جانور قیامت کے دن اللہ ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے۔ پہلا جانور آئے گا، اس کو اپنے سینگوں سے مارے گا، اس کو رگڑے گا، اس کو روندے گا، اس کو کچلے گا، اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، گھسیٹ گھسیٹ کے کہے گا، میں تیرا مال تھا،
اللہ نے دیا تھا، تو نے کیوں زکوٰۃ ادا نہ کی؟ یہ جائے گا تو دوسرا، دوسرا جائے گا تو تیسرا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک آخری جانور ختم نہیں ہوتا اس کو یوں ہی سزا ملتی رہے گی، جب آخری فارغ ہوگا تو پہلا لوٹ کے پھر آ جائے گا اور اسی کے جانور اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرتے رہیں گے۔ اور جو جانور کھروں والے ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے اور وہ گھوڑے شوڑے جو انسان نے تجارت کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ انسان کو اپنے پاؤں تلے روند رہیں گے، روندتے رہیں گے پہلے سے لے کے آخری تک، اور انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور بھائیو، اس مسئلے کی سنگینی آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جن سے آج قادیانیوں کی نسلیں چلی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے 30 جھوٹے دجال اٹھ کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیں گے۔ آپ کے زمانے میں ہی اسود انسی اٹھا، آپ کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب اٹھا، آپ کے زمانے میں ہی ابن سیاد اٹھا، آپ کے زمانے میں ہی ایک عورت نے اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکہ ہے۔ کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جو ہی اللہ کے نبی دنیا سے اٹھے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ الگ معاملہ۔ اور ایک تیسرا بڑا ایشو یہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ کہا یہ زکوٰۃ تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، بس مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگیں کی ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے لگے نا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور یہ بات پکی ٹھکی ہے، 100% ہے، کسی مسلمان سے جنگ کرنا حرام ہے، بلکہ جنگ کرنا ہی حرام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف اسلحے کا رخ کر دے، بس اسے ڈرانا بھی جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے تلواریں چلائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی وجہ تھی لشکر تیار کر رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر کن کے خلاف جہاد ہونے لگا ہے؟ کہا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ابو بکر ان سے قتال کرے گا، جہاد کروں گا میں ان کے ساتھ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ابو بکر آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کلمہ گو اور نماز پڑھنے والوں کی گردنیں اڑائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، لو منعونی عناقا، عمر تو پوری زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر ان میں سے کوئی بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا نا، اور بعض روایات میں ایک رسی کا ذکر ہے، اور آج نہیں دے رہا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ عمر فاروق بار بار یہ کہتے ہیں ابو بکر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ابو بکر وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والوں کو ماریں گے، آپ کلمہ پڑھنے والوں پہ تلواریں چلائیں گے، آپ نمازیں پڑھنے والوں پہ تلوار چلائیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب یہ دیتے تھے ابو بکر مجھے قسم ہے رب کی، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں آج فرق کر رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابو بکر صدیق ان سے قتال کرے گا۔ اور پھر یہ لشکر گئے، پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں سے لڑائیاں ہوئیں، ان کے خلاف تلواریں چلی، ان کے خلاف جہاد ہوا، ان کے خلاف مارکے ہوئے، ان کی گردنیں اڑائی گئیں۔ 2 سال مسلسل
ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ انہی فتنوں کو دبانے میں نکلتا رہا۔ آج اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی قسم وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اسلام کی بنیاد کہہ دیا ہے زکوٰۃ کو، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں بھائی۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رستے میں جو چیز دو گے اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا قانون ہے۔ تو زکوٰۃ کے چند ایک مسائل کو بھی سمجھ لیجئے، بات ختم کرتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ احکم الحاکمین نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی تجارت دی ہے کہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے اس کے پاس ہیں، سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سن لیں، جس کے گھر میں 7.5 تولے سونا پڑا ہے اور اس کو 1 سال گزر جائے پڑے پڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنے طور پہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے سوال بھیجا کہ جی میرے پاس 25 تولے سونا ہے، لیکن اس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے اپنی بیٹیوں میں، میں نے ان کو 4 5 تولے دے دیا ہے، تو اب میں زکوٰۃ ادا کروں اپنے مال؟ یہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا، جو ہیلے یہودی کرتے تھے، جو ہیلے بدبخت لوگ کرتے تھے۔ اور اللہ نے اتنا دیا ہو کہ 100 میں سے 2.5 روپے بھی دیتے ہوئے میں اللہ احکم الحاکمین کے رستے میں تکلیف ہوتی ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ مال میرے لیے فتنہ ہے، یہ مال میرے لیے آزمائش ہے، یہ مال اللہ نہ کرے میرے لیے قبر میں گنجا سام بن جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کا دنیا کا عذاب ہے نا، کہ اس کی قبر میں گنجا سانپ بن کے اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس کے یہ سکے، اس کا یہ سونا، اس کی یہ چاندی، اس کی یہ کرنسی جہنم کی آگ میں تپا دی جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو تپا تپا کے جہنم کی آگ میں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی پہ ان کے سکے لگیں گے، ان کے پہلو پہ سکے لگیں گے، ان کی کمروں پہ جہنم کے سکے لگائے جائیں گے، اور وہ جہنم میں تپا ہوا سکہ آپ خود جان لیں کہ اس کی کتنی حرارت اور تپش ہوگی، اس کے جسم پہ لگا لگا کے اللہ احکم الحاکمین اس کو عذاب شروع کر دیں۔ میں نے تجھے دیا اور تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ 52 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، اور یہ مسئلہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، بعض عورتیں بھی کہتی ہیں جی میرے پاس 8-9 تولے ہے تو صحیح، لیکن وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا ہے۔ بیٹیوں کو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، وہ شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھر لے گئیں، وہ مالک بن گئی، ان کے تصرف میں چلا گیا، اب وہ چاہے تو بیچ دیں، چاہے تو رکھ لیں، چاہے تو خاوند کو دے دیں۔ اگر تو صورت اس طرح کی ہے تو پھر تو واقعی زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے اور دل میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یہ 4 تولے میری اس بیٹی کا ہے، یہ 4 تولے اس بیٹی کا ہے، ایسے زیور پہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ لہٰذا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ جس کے پاس بھی سونا پڑا ہے اور سال گزر گیا ہے، اس کو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ 52 تولے چاندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار سونے کا نصاب بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کان لک 20 دینارا، اگر تیرے پاس 20 دینار پڑے ہوں، ففیہا نصف دینار، آدھا دینار تو نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ دینار آج کل کے نصاب کے مطابق 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ، اگر تیرے پاس 200 درہم چاندی ہو، فَفِيهَا 5 دراہم، اس میں 5 درہم تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آج کل کے حساب سے 52 تولے بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی پڑی ہو اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے
وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے، 40واں حصہ اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 تولے چاندی ہو، اس میں سے صرف 2.5 تولے چاندی اللہ کے راستے میں دے دیں، 97.5 تولے کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، سارا مال حرام کا، سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس میں برکتیں تو ختم ہوتی ہیں، قیامت کے دن عذاب کا وہ موجب بن جائے گا۔ تھوڑی سی زکوٰۃ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ بھی ادا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے اپنے پیسے کا حساب لگا کے پوچھا، جی میری زکوٰۃ کتنی ہے؟ اس نے کہا 80,000 روپے۔ کہا میرا دل ہی نہیں کیا 80,000 میں اللہ کے راستے میں دیں، یعنی 80,000 کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 30-35 لاکھ کا مالک اللہ نے اسے بنایا ہوا ہے، اس میں سے 80,000 دینا تھا۔ کہا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میری والدہ گری، چوٹ لگی، بیمار ہو گئی، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے ہی اس سے 80,000 مانگ لی۔ کہا مجھے جھٹکا لگا، یہ 80,000 ہوئی تو نہیں ہے، میں نے ٹیسٹ کرائے، کہا اس کا جو علاج ہوگا اس پہ 80,000 کا خرچ ہے۔ کہا اللہ کی قسم میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ نے میرے لیے عذاب بنا کے بھیجا ہے۔ میں سب سے پہلے والدہ کو واپس لایا، بینک سے جا کے 80,000 روپیہ نکالا، غریبوں میں جا کے تقسیم کیا، جن کو زکوٰۃ لگتی تھی میں نے ان کو زکوٰۃ دی۔ چند دنوں کے بعد والدہ کو دوبارہ لے کے آیا، میں نے کہا جی اب ٹیسٹ کریں اور میری والدہ کا علاج شروع کریں۔ اب میں دلی طور پہ مطمئن ہوں۔ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے علاج کہاں سے کروایا ہے، کوئی بیماری نہیں رہ گئی تیری والدہ میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ حکم الحاکمین کے نظام کو؟ تو 52 تولے چاندی پہ بھائیو زکوٰۃ ہے۔ جس بندے کے پاس پیسے ہیں، دکان ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ لے 52 تولے چاندی کی قیمت، میرا خیال ہے آج کل کوئی 1,000 روپے تولہ تو ہوگی، اگرچہ مجھے پوری قیمت کا علم نہیں ہے۔ اگر 1,000 ہو، تھوڑی بہت اوپر ہو، تو یہ 60 سے 70,000 روپیہ بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پورا سال 70,000 روپیہ پڑا ہے، 60,000 روپیہ پڑا ہے، بھائی پڑا ہے نا، اس کا مطلب ہے تیری ضرورت سے زائد ہے۔ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، 3 وقت کا کیا 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکتا ان کے گھروں میں، اور تو اتنی وافر مقدار میں پیسہ رکھ کے بیٹھا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو زکوٰۃ ادا کر، اللہ برکتیں بھی دے گا، اللہ غنی بھی کرے گا، اور یہی مال تیرے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لہٰذا اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 100 میں سے صرف 2.5 روپے، 1000 میں سے صرف 25 روپے، لاکھ میں سے صرف 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ جس کی دکان ہے وہ اپنی پوری دکان کا حساب لگا لے، اس میں کتنا مال پڑا ہے، کتنی مالیت ہے اس کی، اس کے پاس موجودہ کرنسی کتنی ہے، اس نے لوگوں سے جو قرض لینا ہے وہ قرض جس کے ملنے کی امید ہے، اپنا سارا بیلنس جمع کر لے، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ جتنا بھی ہو، 70,000 سے شروع ہوتا ہے، اگر 1200-1300 روپے تک چاندی ہو تو 70,000 سے اوپر یہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ جتنا پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ نکال لینی ہے، اور وہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ادا کر دینی ہے۔ کن کو دینی ہے، میں انشاءاللہ اس پہ لا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس جانور ہیں، اللہ نے بڑا آسان حساب رکھا ہے، 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ 40 بکریاں ہوں، 40 سے لے کے 120 بکریوں تک صرف 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ کیا مشکل ہے زکوٰۃ میں؟ ہم نے اپنے اوپر اس کو سوار کیا ہے، اور شیطان کے پیچھے لگ کے، اور جیسے میں نے اشارہ کیا اپنے نفس کے پیچھے لگ کے ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر وزنی بنا لیا ہوا ہے۔ 120 بکریوں میں سے 1 بکری اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ خوشی سے ادا کیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی. طیبۃ نفسہ کے الفاظ ہیں، خوشی سے دے، اللہ کی برکتیں دیکھے پھر کیسے آتی ہیں. 120 سے اگر بڑھ جائیں، 200 بکریوں تک صرف 2 بکری زکوٰۃ ہے، 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہیں، 400 تک 4 بکریاں زکوٰۃ ہیں، پھر ہر 100 پہ صرف 1 بکری زکوٰۃ ہے. بڑا آسان سا نصاب ہے. جن لوگوں کے پاس بھینسیں ہیں، گائے ہیں، 30 سے شروع ہوتی ہیں. اللہ اکبر، 30 سے کم ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں. 30 بھینسیں ہوں یا 30 گائے ہوں یا دونوں ملا کے 30 بن رہی ہوں تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. کیا ہے زکوٰۃ؟ 30 گائے ہیں یا 30 بھینسیں ہیں آپ کے پاس، صرف 1 سال کا بچڑا جس کو آپ کٹا کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے رستے میں دے دیں، آپ کا سارا مال پاک ہے. مشکل ہے. اور اگر 40 پہ تعداد پہنچ جائے تو 2 سال کا کٹا ہے، 2 سال کا بچڑا ہے، 1 دینا ہے بس، اور سارے کا سارا مال اللہ پاک کر دیں گے. تو اسی طرح 30 اور 40 کے عدد پہ ضرب دے کے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر کسی کو اللہ نے اونٹ دیے ہوں تو 4 اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، 5 اونٹوں پہ 1 بکری ہے صرف. 24 اونٹ تک زکوٰۃ یہ ہے، ہر 5 اونٹوں پہ 1 بکری دینی ہے. اور 25 سے لے کے 35 تک 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ ہے. اور 35 سے لے کے آگے 45 تک 2 سال کی ہے. 45 سے لے کے 60 تک 3 سال کی ہے. 60 سے لے کے 75 سال تک 4 سال کی 1 اونٹنی زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ سارے کا سارا مال پاک کر دیتے ہیں. باقی رہی بات عشر کی اور یہ فصلوں کی کٹائی کی، تو ان کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. جانوروں پہ بھی ضروری ہے، سونے پہ بھی ضروری ہے، چاندی پہ بھی ضروری ہے، نقدی پہ بھی ضروری ہے، مال تجارت پہ بھی ضروری ہے. 1 سال گزر جائے گا تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن فصل کا عشر اسی دن دینا ہوتا ہے جس دن انسان نے فصل کاٹنی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کا خرچہ ہوتا ہے فصل پہ تو 20 من میں سے 1 من زکوٰۃ ہے، صرف 1 من. اور اگر آپ کا خرچہ نہیں ہوتا تو 20 منوں پہ 2 من زکوٰۃ دینی ہے. یہ لوگ جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی فصلیں بعض دفعہ بغیر خرچے کے ہو جاتی ہیں، سپرے نہیں لگانا پڑتا، پانی نہیں لگانا پڑتا، ٹھیکہ نہیں دینا پڑتا، تو وہ 20 من میں سے 2 من دیں گے. اور ہمارے علاقے میں جو فصلیں ہوتی ہیں 20 من میں سے صرف 1 من زکوٰۃ دینا ہے، باقی 19 من کو اللہ پاک بھی کرے گا اور تیری اگلی فصل میں اللہ اکرم الحاکمین برکت بھی رکھے گا. باقی رہی بات کہ یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 8 جگہیں ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے. قرآن مجید میں ان کا اشارہ بھی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کا فرض ہے. آپ کن لوگوں کو تلاش کریں؟ فقیروں کو. فقیر، انما الصدقات للفقراء، محتاج قسم کے لوگ، والمسکین، مسکین اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کی ذاتی ضروریات اس کی آمدن سے اوپر نکل جائیں، کھانا پینا، لباس، رہائش کا خرچہ، میڈیکل کا خرچہ، بچوں کی تعلیم کا خرچہ اور اس طرح کی چیزیں وہ بیچارہ فورڈ ہی نہیں کر رہا، اس کو عربی میں مسکین کہتے ہیں. آپ اس کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی عیسائی آپ کے قریب رہتا ہے، آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پیسے دے دوں یہ مسلمان ہو جائے گا، اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے. کسی بھی غیر مسلم کو جو اسلام کے قریب آ رہا ہو اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ زکوٰۃ دینے سے مسلمان ہو جائے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی الرقاب، پہلے غلام آزاد کیے جاتے تھے، آج غلام تو نہیں، قیدی ضرور ہیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا قیدی ہے جو بے گناہ ملوث ہے، بیچارہ پھنسا بیٹھا ہے، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ اکثر بیشتر نہ چاہتے ہوئے ہی ہوتا ہے، گاڑی کے نیچے بندہ آ گیا، اب اس نے دیت ادا کرنی ہے، وہ پھنسا بیٹھا ہے، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ سے اس کو چھڑا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی. والغارمین، جن لوگوں پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے، وہ قرضہ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے،
بعض لوگ قرضے لیتے ہیں تجارت چلانے کے لیے، وہ نہیں، ذاتی ضرورت کے لیے، بیچارے نے علاج کروانا تھا، رہنے کے لیے گھر ہے لیکن کرائے پہ ہے، کرایہ دینا تھا، اور اس طرح کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا، آپ اس بندے کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، مجاہدین کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے پھرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی رستے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا اس میں مدرسے آتے ہیں، اس میں اللہ کے دین کے لیے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر وہ رستہ جو دین کا رستہ ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اپنا سارا دن لوگوں کو ملتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، اگر کوئی مسافر تنگ دست ہو جائے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، اسے ضرورت ہو تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ جیب کٹ گئی بیچارے کی، اور اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح کے مسائل میں مسافر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ایسے مسافروں کو بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ آخری اہم بات ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، اور یہ سوال بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں کہ میں زکوٰۃ سے دسترخوان لگانا چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ سے راشن لے کے دینا چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ سے لوگوں کی افطاریاں کروانا چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ سے فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں، وہ کام کروں یا نہ کروں، یا کسی کو پیسے دوں؟ تو صحیح بات یہ ہے میرے بھائیوں، پیسے دینے چاہیے۔ آپ اس زکوٰۃ کا مالک بنائیں جو مستحق ہے ان 8 میں سے، اس کو جو ضرورت ہے وہ وہاں پہ لگا لے گا۔ بیماری کا مسئلہ ہے بیچارہ وہاں لگا لے گا، پانی کا مسئلہ ہے وہ وہاں لگا لے گا، راشن کا مسئلہ ہے وہ وہاں لگا لے گا۔ آپ اپنے طور پہ زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ نہ کریں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ اپنے پیسے کے، اپنے غلے کے، اپنے جانور کے، اپنی زکوٰۃ میں سے جو کچھ بھی آپ نکال رہے ہوتے ہیں، آپ اس غریب اور مسکین کو، اس یتیم اور بیوہ کو، اس مستحق کو اس کا مالک بنا دیں، وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے عقل ہے، اس کو دینے سے وہ پیسہ ضائع کرے گا، یا پھر اللہ نہ کرے ایسا شخص ہے جو شراب نوشی کی عادت میں ہے، غریب بھی ہے، اور پھر اس طرح کے گناہوں میں ملوث بھی ہے، اس کو آپ پیسے نہ دیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے مالوں کو بھی پاک کرے، اللہ ہمارے بدنوں کو بھی پاک کرے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، اور یہ پاکیزگی اور طہارت ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔